ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعیب علیہ السلام بھی ایک عظیم نبی تھے۔ آپ یونس علیہ السلام سے پہلے یا بعد میں تشریف لائے۔ مفسرین اور مورخین کے اقوال اس بارے میں مختلف ہیں۔ آپ عربی النسل ہیں اور مدین بن مدیان بن ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ آپ جس شہر میں مبعوث ہوئے اس کا نام مدین تھا، یا پھر یہ اس قبیلے کا نام تھا جو اس بستی میں آباد تھا۔ مدین کا یہ شہر مشہور شہر معان کے قریب ہی تھا۔ آج کل یہ اردن میں ہے۔ معان قوم لوط کے بحیرہ کے قریب تھا۔ بحیرہ کی حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر تباہی نازل کریں، اس بستی کو اوپر اٹھا کر اوندھا گرا دیں، انہوں نے اس بستی کو تہوبالا کر دیا، تہس نہس کر دیا، تو اس بستی کو بحیرہ کہا جانے لگا، یعنی لوط علیہ السلام کی بستی کے کھنڈرات۔ یہ بحیرہ بحر مردار کے قریب ہی واقع ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم ایک کافر اور تاجر قوم تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی اور ڈاکے ڈالتی تھی۔ یہ لوگ تجارتی راستوں پر کھڑے ہو جاتے، تجارتی قافلوں کو اس طرح لوٹتے تھے کہ ہر قافلے سے جبرن 10واں حصہ وصول کر لیتے تھے۔ خود بھی ملاوٹ، ہیرا پھیری اور دھوکہ بازی کے ماہر تھے۔ ملاوٹ تو گویا ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو خالص اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، درست اعمال اور صحیح عقائد کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اہم معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی امور کی بھی رہنمائی کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کا طریقہ یہی تھا کہ جہاں کہیں قوم میں کوئی ٹیڑھا پن دیکھتے اس کی اصلاح فرمانے کی کوشش کرتے۔ عبادت اور عقیدے کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری خرابیوں کا بھی سامنا کرتے جو اس قوم میں پائی جاتی تھی۔ اہل مدین میں ملاوٹ کا رجحان سب سے بڑھ کر تھا۔ ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ اس قوم میں درختوں کی عبادت کرنے کا رجحان بھی پایا جاتا تھا۔ وہ درختوں کے پجاری تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر آیت 78 میں فرمایا ہے، اور بے شک ایکا والے بھی بڑے ظالم تھے۔ اسی طرح سورۃ الشعراء آیت 176 میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں، ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اس قوم نے تو صرف شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی تکذیب کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک رسول اور نبی کی تکذیب تمام انبیاء کرام کی تکذیب ہے، کیونکہ سب انبیاء کرام کی دعوت ایک ہے، سب کے سب ایک ہی دعوت دیتے رہے ہیں، سب کا ایک ہی اعلان تھا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یہ تھی تمام انبیاء کرام کی دعوت۔ اللہ سورۃ الاعراف آیت 59 میں فرماتے ہیں، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مطلب یہ کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی۔ اب جو آدمی صرف ایک نبی کو جھٹلاتا ہے، اس کی تعلیمات سے کفر کرتا ہے، تو گویا وہ سب کو جھٹلاتا ہے، سبھی کی تعلیمات سے انکار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، باوجود اس کے کہ انہوں نے صرف ایک رسول کو جھٹلایا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو دعوت دینی شروع کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت 85 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ سب کے سب انبیاء کرام معجزات کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اگر معجزات نہ ہوتے تو لوگوں کو کیسے پہچان ہوتی کہ وہ حق پر ہیں؟ معجزات نہ ہوتے تو ہم ایک سچے نبی اور نبوت کے جھوٹے مدعی کے درمیان فرق کیسے کر سکتے تھے؟ نبی برحق تو معجزات لے کر آتا ہے۔ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو معجزات لے کر نہ آیا ہو۔ معجزے کی تعریف میں علماء لکھتے ہیں، معجزہ اس خلاف عادت امر کو کہتے ہیں جو انسانوں کی طاقت سے بالا ہو اور اس میں کسی آدمی کا عمل دخل نہ ہو، یعنی جس کو پیش کرنے سے انسان عاجز ہو۔ عاجز کرنے والی وہی چیز ہوتی ہے
जो ज़मीनी कवानीन और ज़वाबित के खिलाफ हो। मसलन मुर्दों का जिंदा करना, पहाड़ों को चीर कर ऊँटनी का निकल आना, लाठी का सांप बन जाना, चांद का 2 टुकड़े होना और दीगर मौजज़ात। मुख्तसर ये कि जो नबी दुनिया में तशरीफ लाए कोई ना कोई मौजज़ा जरूर साथ लाए ताकि लोग उनकी सच्चाई पर ईमान ले आए। अगर कोई शख्स नबुव्वत का दावा करे और हाथ की सफाई से कोई शोबदा दिखाए तो वो मौजज़ा नहीं है। मौजज़ा होने के लिए चंद शराइत हैं। नंबर 1, वो काम खिलाफ आदत हो, कवानीन फितरत को तोड़ने वाला हो। नंबर 2, उस काम को अल्लाह किसी नबी या रसूल के हाथों पर जाहिर करे। नंबर 3, औरतों से जाहिर ना हो, इसलिए कि अंबिया सब के सब मर्द थे। अल्लाह ताला सूरह यूसुफ आयत 109 में फरमाते हैं, आपसे पहले हमने जितने रसूल भेजे सब मर्द ही थे। नंबर 4, उस मौजज़े से वो दूसरों को चैलेंज भी करे कि मुखालिफिन में से कोई ऐसा करके दिखाए, चाहे सब मिलकर दिखाएं। मतलब ये कि वो मौजज़ा सबके लिए चैलेंज हो। शुएब अलैहिस्सलाम ने भी अपने मौजज़े के जरिए अपनी कौम को चैलेंज किया। अल्लाह ताला उनकी जुबान से सूरह आराफ आयत 85 में फरमाते हैं, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। शुएब अलैहिस्सलाम ऐसे वाज़ेह और रोशन उमूर उनके सामने पेश करते हैं कि जिन पर अमल पैरा होकर वो दुनिया और आखिरत में फलाह पा सकते थे। सूरतुल आराफ आयत 85 में है, बस तुम नाप तोल पूरा पूरा किया करो और लोगों को उनकी चीजें कम करके मत दो, और रुए जमीन में इसके बाद कि उसकी दुरुस्ती कर दी गई फसाद मत फैलाओ। ये तुम्हारे लिए फायदा मंद है अगर तुम तस्दीक करो। अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 86 में फरमाते हैं, और तुम सड़कों पर इस गरज से मत बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो। मतलब ये कि तमाम तिजारती रास्तों में कटौतियां करने के लिए ना बैठा करो। अगर वो तुम्हें रकूम अदा नहीं करते तो तुम उन्हें धमकियां देते हो, जैसा कि सूरतुल आराफ आयत 86 में है। और तुम सड़कों पर इस गरज से न बैठो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो और अल्लाह की राह से रोको और उसमें कजी तलाश करने में लगे रहो। अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 86 में फरमाते हैं, और उस हालत को याद करो जबकि तुम कम थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा कर दिया। उनकी तादाद बिल्कुल थोड़ी सी थी, अल्लाह ने बड़ी तेजी से उनकी तादाद में इजाफा कर दिया। लेकिन जब उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की बात को न माना तो उनका अंजाम क्या हुआ? अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 86 में फरमाते हैं, और देखो कैसा अंजाम हुआ फसाद करने वालों का। लूत अलैहिस्सलाम की कौम चूंकि उनके करीब ही थी, इसलिए उनके अंजाम से डराया जा रहा है। कौम लूत का वाकया उनके यहाँ मशहूर था। शुएब अलैहिस्सलाम की दावत का तज़किरा सूरह हूद आयत 88 में है कि शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातिब करके फरमाया, मेरा इरादा तो अपनी ताकत भर इस्लाह करने ही का है। दाई हजरात पर सिर्फ अपनी बिसात के मुताबिक पैगाम पहुंचा देना होता है। लोगों को ईमान लाने पर मजबूर करना अंबिया और दाई हजरात के मिशन में शामिल नहीं है। अल्लाह ताला सूरतुल गाशिया आयत 22 में फरमाते हैं, आप इन पर मुहासिब नहीं हैं। मतलब ये कि आप उन्हें ईमान लाने और राह रास्त पर चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आपके जिम्मे यही अम्र है कि आप उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें। सूरह हूद आयत 88 में है, मेरा इरादा तो अपनी ताकत भर इस्लाह करने का ही है। मेरी तौफीक अल्लाह ही की मदद से है, उसी पर मेरा भरोसा है और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। जब शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें इन बातों की तरफ दावत दी तो उन्होंने कुफ्र किया, आपको झुटलाया, बल्कि यूं कहने लगे। उन्होंने जवाब दिया कि ऐ शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे यही हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादों के माबूदों को छोड़ दें और हम अपने मालों में जो कुछ चाहें उसका करना भी छोड़ दें? आज भी बाज लोगों का यही हाल है। वो समझते हैं दीन का मतलब है मस्जिदों की हद तक इबादत कर लो। सियासी और मुआशरती जिंदगी में दीन की कोई जरूरत नहीं समझते। इन मामलात को दीन से अलग चीज तस्वुर करते हैं। कहते हैं बस जी ये तो दुनिया के मशागिल है। यही हाल था शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का। सूरह हूद आयत 87 के आखिर में है, तू तो बड़ा ही बावकार और नेक चलन आदमी है।
مطلب یہ کہ انہوں نے مذاق کے انداز میں ان سے کہا، تو تو بڑا عقل مند ہے، کیوں ناراض ہوتا ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ یہ بات ان سے مذاق کے انداز میں کہتے تھے، ان کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان الفاظ میں سمجھایا، اور اے میری قوم، میرے خلاف ضد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پیش آ چکا ہے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ قوم لوط تو تمہارے بالکل نزدیک تھی، ان پر آنے والے عذاب سے تو تم خود اچھی طرح خبردار ہو، جانتے ہو ان کے ساتھ کیا سلوک ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ جب وہ اپنی ضد پر اڑے رہے تو شعیب علیہ السلام نے یوں فرمایا، تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ پہلے تو عام وعظ و نصیحت فرمائی، جب قوم نہ سمجھی تو انہیں سابقہ ہلاک شدہ قوموں کی مثالیں دی، ڈرایا کہ کہیں تمہیں بھی ایسے ہی عذابوں سے دوچار نہ ہونا پڑے، لیکن انہوں نے کسی بات کا اثر نہ لیا، الٹا یوں کہنے لگے، تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی خیال کرتے ہیں۔ اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ مطلب یہ کہ آخرکار یہ لوگ پہلے لوگوں یعنی عاد اور سمود کے نقش قدم پر چلنے لگے، ان کے انبیاء انہیں حق کی طرف بلاتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، آخر ان پر اللہ کے عذاب اترے۔ ایسے ہی یہ لوگ بھی شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے، ان کے مقابلے پر اتر آئے۔ سورۃ الاعراف آیت 88 میں ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے ان سے کہا، ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ شعیب نے جواب دیا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں۔ قوم کے سردار تکبر کرتے ہوئے مزید کہنے لگے کہ اگر تو اپنی دعوت پر اڑا رہا تو ہم تجھے مدین سے نکال دیں گے۔ جواب میں شعیب علیہ السلام نے کہا، اگر عذاب سے بچنا ہے تو میری بات مان لو۔ انہوں نے نہ صرف آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑانے لگے۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا تو وہ بولے، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں؟ مطلب یہ کہ تم میری قوم قبیلے سے تو ڈرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا تمہیں کچھ بھی ڈر نہیں۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی قوم کو یوں خبردار کیا، اے میری قوم، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ ادھر قوم کے لوگ انہیں بستی سے نکالنے اور سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ آپ کی دعا کے الفاظ سورہ اعراف آیت 99 میں آئے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخرکار فیصلے کی گھڑی آ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی، اور ان کی قوم پر عجیب و غریب عذاب نازل ہونا شروع ہوا، اور عذاب صرف ایک ہی قسم کا نہیں تھا، کئی نوعیتوں اور شکلوں میں آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ قوم عاد کس طرح تند و تیز ہواؤں سے تباہ کی گئی، جبکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس کے بالکل برعکس عذاب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو روک لیا، حالت ایسی ہو گئی کہ ہوا بالکل نہ چلی، گرمی اور حرارت تیز ہو گئی،
پھر اللہ تعالیٰ نے بستی سے باہر ایک بادل بھیجا، اس کے نیچے سایہ تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں سبھی اس سائے میں جگہ پانے کے لیے بھاگے تاکہ گرمی سے بچ سکیں۔ آخر بادل کے نیچے پہنچ کر بیٹھ گئے۔ ہوا کو گم پایا تو بادل کو دیکھتے ہی اس کے سائے کی طرف لپکے، لیکن اس میں تو عذاب تھا اور انہوں نے یہی تو کہا تھا، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ بس اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسا ہی عذاب بھیج دیا۔ اللہ سورہ آراف آیت 91 میں فرماتے ہیں، پس انہیں زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، سورہ ہود آیت 94 تا 95 میں ہے، جب ہمارا عذاب آ پہنچا، ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار سمود پر پڑی۔ شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان لوگوں سے دور کھڑے تھے، وہ ان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سورہ آراف آیت 93 میں ارشاد ربانی ہے، اس وقت شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟ اس کے بعد وہ دوبارہ مدین کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ مدین شہر تو باقی رہ گیا تھا، صرف اہل مدین ہی تباہ ہوئے تھے۔ بعد میں لوگ آہستہ آہستہ مدین میں آ کر آباد ہونے لگے۔ مدین شہر پھر سے آباد ہو گیا، اس کی رونقیں لوٹ آئیں۔ اب مدین کے اکثر باشندے مسلمان تھے، وہ مسلمان جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ وہ اور دوسرے علاقوں سے آنے والے کفار اب اس شہر کے باشندے تھے، اور یہی وہ مدین شہر تھا جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ شعیب علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔